الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الأبطحي التهامي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عزمت الأمر فتوكل على الله. صلوات پڑھتے محمد والے. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور سید علی نصیر صاحب ابن سید تیم لباس صاحب کی روح کو بخش دے. تو مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھتے محمد والے. وسیم بھائی ادھر آ جائیے یہاں اور آپ بھی آ جائیے اس طرف. اتنی کی جگہ دونوں طرف خالی ہے اور ابھی آ جائیں ادھر. وسیم بھائی آ جائیے. تو اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد ایسا بھی تھوڑا سا اور آگے آ جائیے اس لیے کہ تاکہ ابھی جو لوگ آمیں وہ آگے زیادہ بلانے ولانے کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ مجلس بلانی ہونے والی ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. جگہ کم ہوتی ہے تو مرتب اور منظم بیٹھنے میں جگہ افراد زیادہ آ جاتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی
قرآن مجید کا وہ جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو ایک مضبوط ارادے والے انسان اور اپنی قوت اپنے ارادے کو اللہ کے حوالے کر کے مکمل طور پر میدان عمل میں ٹوٹ جانے والے انسان کے شعور کی مجلس میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو، طے کر لو کہ یہ کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، جاب کرنا ہے، کسی ہنر میں آگے بڑھنا ہے، کسی رنگ کو فتح کرنا ہے، کسی خدمت کو انجام دینا ہے، کوئی سوشل ورک کرنا ہے، تو پھر یہ سارے اچھے کام ہیں۔ آپ سب لوگ کہتے ہیں اچھے کام میں لوگ مدد نہیں کرتے، تو لوگوں کی طرف توجہ کیوں ہے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ کر لیجئے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کی صفت قرآن مجید میں یہی بیان کی گئی، اور اس کے آگے بھی اسی طرح کا جملہ ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا اپنے کام کے لیے کہ ہمیں یہ کر ہی ڈالنا ہے، یہ صحیح کام ہے، یہ درست کام ہے، تو آپ ان سے کیوں آپ مدد چاہتے ہیں؟ کس لیے مدد چاہتے ہیں؟ آپ صرف عمل خیر کا ارادہ کر کے اس کے انیشیل اور ابتدائی اور شروعاتی کام کو انجام دینا شروع کر دیں اس خیال سے کہ اللہ ہمارا بہترین مددگار ہے، تو مدد ویسے آئے گی۔ توجہ فرمایا، مدد ویسے آئے گی جیسے میدان جنگ میں تلوار ٹوٹی تھی اور ذوالفقار آسمان سے اتر آئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کل میں یہاں سے گیا تو دھوپ لگ گئی تھی، بخار آ گیا ہے، لیکن وعدہ تھا لہذا حاضر ہوں اور مجلس کو بہرحال جلدی ختم کرنا ہے۔ آپ حضرات جہاں مجھے خود پرخر کرتے دیکھیں، آپ کچھ صلوات کا سہارا ضرور دے دیں۔ جس طرح سے آپ مولا کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، آپ اللہ کو اپنی مدد کے لیے محسوس کر لیں کہ اللہ ہمارا مددگار ہے۔ یقین مانیں کہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ آپ کے ارادے کو ٹس سے مس کر سکے اور آپ کے اقدام کو روک سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کس کو ہیلپ کے لیے بلایا ہے؟ کسی دنیا کے بلڈر کو، کسی دنیا کے طاقتور بدماش کو، غنڈے کو، دنیا کے پولیس والوں کو، دنیا کے حفاظتی اور فوجی دستے کو نہیں۔ عزیزان گرامی، اما فوج بھی لڑتی ہے تو اپنے خدا اور اپنے پالنے والے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پورا بھروسہ رکھ کے آگے بڑھتی ہے۔ اسی لیے جو نصیر ہوتا ہے وہ فوجی نہیں ہوتا، فوجوں کا علمبردار ہوا کرتا ہے۔ فوجوں کا علمبردار کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ آدمی تجارت کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، ہیلتھ کا معاملہ ہو، کسی معاملے میں بھی اگر اس نے ارادہ کر لیا، اس میں ہمارا ارادہ ہی شروع سے رہتا ہے کہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں، ہماری مدد مونس صاحب ضرور کر دیں گے، قیصر صاحب ضرور مدد کر دیں گے، حیاتی بھائی ضرور مدد کر دیں گے، فہمی صاحب ضرور مدد کر دیں گے، عارف صاحب ضرور مدد کر دیں گے، ناصر صاحب ضرور مدد کر دیں گے، شہنشاہ صاحب ضرور مدد کر دیں گے۔ ایک ذہن میں ایک طولانی فہرست بنی رہتی ہے کہ انہی سے مدد لینا ہے۔ اگر ان سب کو مائنس کر کے صرف خدا پر بھروسہ کر کے آپ اقدام میں جڑ جائے تو قدم قدم پہ مدد ہوتی رہے گی، قدم قدم پہ ترقیاں اور کامیابیاں آپ کو قدم کو چومتی رہیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد
جو فرمایا آپ نے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ اچھا آپ یہ بتائیے، مولا کائنات نے، پیغمبر اسلام نے، جن کے لیے ہم آئی لو محمد کہتے ہیں، لیکن آئی لو محمد، آئی کیا انگلش میں جملہ بنے گا، پریکٹیکلی ود محمد، مائی لو آن دا پریکٹیکل ورک آف دا محمد، اگر یہ بھی ہو جائے، صرف محمد کی محبت سے کام نہیں چلتا۔ بھائی جبریل سے زیادہ کوئی پیغمبر سے محبت کرتا تھا؟ جبریل بھی پیغمبر کو محبت کرتے تھے، مگر کیا ہوا؟ جب پہنچے معراج پر تو معراج میں ایک جگہ جا کے رک گئے، ایک جگہ جا کے رک گئے، پیغمبر آگے بڑھنے لگے، تو پیغمبر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ اب تک فرشتہ میرے ساتھ تھا، اب کہاں چلا گیا؟ تو پلٹ کے دیکھا وہ رکا ہوا ہے۔ پیغمبر نے آواز دی، اے جبریل آؤ، اے جبریل آؤ۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو فوراً فوٹو کھچانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے فوراً، ارے اب تو بلائے ہی جا رہے ہیں، اب تو چیف گیسٹ بلا رہا ہے، اب تو اہم آدمی بلا رہا ہے، اب تو پہنچ ہی جانا چاہیے۔ یاد رکھیں اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، چاہے جتنا بڑا انسان کیوں نہ بلائے، آپ کی جو حد ہے اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ آپ کی جو حد ہے اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ حد سے، اب جناب جبریل کو آواز دی، آئیے چلے آئیے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ گولڈن چانس انہوں نے مس کر دیا، گولڈن چانس مس کر دیا۔ بتائیے رسول اللہ بلا رہے تھے، رسول اللہ بلا رہے تھے تو چلے جانا چاہیے تھا، مگر جبریل نے کیا کہا؟ اگر اس جگہ سے ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جبریل کیا کہتے ہیں؟ کون جبریل؟ سید الملائکہ جبریل، مولا کائنات کے شاگرد جبریل، اللہ کے پسندیدہ جبریل۔ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ جبریل پر ایمان لے آؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی معمولی جبریل نہیں ہے، مگر انہوں نے فرمایا کہ ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میں جل جاؤں گا، میں کہوں گا جبریل ارے جس کے صدقے میں دنیا پیدا ہوئی ہے وہ بلا رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، تو تمہیں تو چلا ہی جانا چاہیے۔ عجب نہیں جبریل آواز دے، صرف رسول کی محبت اور ان کا ساتھ رہنا نہیں بچاتا، بلکہ محبت اور ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی حدوں میں رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد ایک وہ تو اور صلوات پڑھتے تو محمد سے صرف محبت کام، ان کے آرڈر کا پالن بھی ضروری ہے۔ اگر عملی طور پر ان کے عمل سے محبت ہے، ان سے عمل سے قربت ہے، تو یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے سارے کاموں میں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو انسان کی زبان سے نفاق نہیں جاری ہوتا۔ انسان کی زبان دو طرح کی نہیں ہوتی، انسان کی زبان ایک طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ ذرا دیکھیں، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ جب بلال جیسے حبشی نے یہ عہد کر لیا کہ سچا راستہ سلامتی والا راستہ ہے، سچا راستہ محمد والا راستہ ہے، اب ساری دنیا کے ظالمین ان پر ٹوٹ پڑے، کوڑے لگائیں، پتھر رکھے بڑے بڑے سل، مگر چونکہ ارادہ خدا کی طرف کر لیا ہے اور مدد کا تعلق ادھر سے لگا لیا ہے، لہذا آج دنیا میں وہ سب رہ گئے، مگر بلال حبشی کا نام آج بھی زندہ ہے، اور یہ بتاتا ہے جو خدا کو یاد رکھتا ہے خدا
اللہ اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ فرمایا نے، خدا کی محبت۔ اور ہمارے درمیان جو کاموں میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں، آ جائیے ریاض بھائی، ادھر آ جائیے، آ جائیے۔ بھائی آپ سب کی مدد والی مجلس میں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی جھلکتے ہوئے ایک غفلت کے انداز میں، ایک نہ جاگتے ہوئے انداز میں صلوات پڑھ رہے ہیں۔ وغیرہ کی مجلس یا 40ویں کی مجلس میں یہ سوچتا ہے کہ صرف صاحب مجلس کو دکھا دیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جو مجلس ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دے لیں۔ اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آ گئی تو بڑی قیمتی ہوگی، اور اس پر عمل ہو گیا تو اللہ کے نزدیک بڑا عظیم عمل ہوگا۔ تو ہمیں یہ ہر آدمی کو، اور دوسری بات یہ کہنا ہے، جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر اللہ نے جن نمائندوں کو، جن رہبروں کو، جن لوگوں کو ہمارے پاس بھیجا ہے ہدایت کے لیے، تو ہماری نگاہوں میں ان کی سیرت ہوتی ہے، ان کا کام ہوتا ہے، ان کو آئیڈیل مانگتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ توجہ فرمائے ایک ایک جملے پہ۔ ہم نے سوچا کہ وسیم بھائی نے ترقی کر لی، گلشن صاحب نے ترقی کر لی، فہمی صاحب نے ترقی کر لی، تو ہم نے یہ دماغ میں رکھا کہ جتنا ان کے پاس ہے اس سے زیادہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں۔ جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں گا۔ ان کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو میں 8 گاڑیاں، 4 گاڑیاں خریدوں گا۔ عارف صاحب کے پاس 10 کلو سونا ہے تو میں 1 کنٹل سونا رکھ کے دکھاؤں گا۔ ریاض صاحب کے پاس دنیا کی بہت سی ڈگریاں ہیں تو میں جتنی ڈگریاں ان کے پاس ہے اس سے 2-4-10 ڈگریاں آگے حاصل کر لوں گا۔ یاد رکھیں، آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے ان کے نمائندوں کو اپنی نگاہ میں نہ رکھا۔ ترقی کی راہ میں کبھی ان کو، کبھی ان کو، کبھی ان کو، کبھی ان کو رکھا، تو یاد رکھیں جتنا رکھیں گے وہیں تک رہ جائیں گے۔ لیکن اگر تجارت میں آپ نے بی بی خدیجہ کو پیش نظر رکھا تو یاد رکھیں پوری کائنات میں دنیا کے آخری مرحلے تک آپ کی تجارت کا ذکر ہوتا رہے گا کہ ایسا تاجر تھا، ایسا تاجر تھا، ایسا بڑا تاجر تھا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو بیچ میں اپنے لیے ہیرو، آئیڈیل یا ان سے آگے بڑھنے کا تصور کیا تو آپ وہیں تک رہ جائیں گے۔ اما مدد خدا سے مانگ رہے ہیں اور بننا ان کی طرح سے چاہ رہے ہیں، ان کی طرح سے چاہ رہے ہیں، ان کی طرح سے چاہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے شکر ادا کرنا، لائٹ، مائک، ان سب کا اگر شکرانہ ادا نہیں ہو رہا ہے تو نعمت سلب ہو جاتی ہے۔ نعمت سلب آپ سب کے دیکھنے سے وہ بنے گا نہیں، بگڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ گھبرا گھبرا کی طرف۔ آپ سب میری طرف دیکھیں، صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو آپ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشن معهم ولعن اعداهم۔ عزیزو صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اگر خدا سے ارادہ کیا، آپ نے عزم کیا، سوچا، تو آپ
اگر اپنے بل پہ سوچ رہے ہوں، ارادہ کر رہے ہوں تو کم سوچئے، کم کیجئے، لیکن آپ جس کے بھروسے پہ کر رہے ہیں، ارے بھائی ایک آدھ بڑا آدمی اور بہت ہی نامی گرامی آدمی اگر ہمارے دائیں بائیں چلنے لگے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے ایریے کے لوگ تو دھمک میں آ ہی گئے ہوں گے، ہم سے ڈرنے لگیں گے، ہم سے گھبرانے لگیں گے۔ اگر ہم پردھان منتری کے ساتھ دکھ جائیں تو ظاہر ہے کہ پوری حکومت کے کارندے جتنے ہیں وہ سب دیکھیں گے بھائی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یہ پردھان منتری کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، لہذا ان کا کوئی کاغذ روکنا خیریت سے خالی نہیں ہوگا، ان کا ہر کام پورا کر دو۔ لیکن آپ پوری دنیا کے جتنے بھی اکابر ہیں ان سب کو ملا لیجئے، اگر سارے بڑے لوگوں کا کام ہو ہی جاتا تو یہ بڑے لوگوں کا منہ کیوں کھلا رہتا؟ یہ بڑے لوگوں کا منہ کیوں کھلا رہتا؟ بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی طاقتیں کبھی ان کو مار رہی ہیں، کبھی ان کو مار رہی ہیں، کبھی ان کو ستا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو ابھی تسکین نہیں ہے۔ ہمیں تسکین ہو بھی کیسے؟ جو حاصل کرنا تھا وہ اپنے بل پہ حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ بغیر خدا کی مدد کے سب لا حاصل ہے، سب لا حاصل ہے۔ کوئی بات حاصل تو ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، مگر اس میں چین نہیں ہو سکتا، سکون نہیں ہو سکتا، راحت نہیں ہو سکتی۔ لہذا آپ خدا کی مدد سے جو حاصل کریں گے تو اس میں راحت اور سکون۔ سارے کمزوروں کو ستا رہے ہیں، سارے مجبوروں کو ستا رہے ہیں، سارے محروموں کو ستا رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود نہیں جیت رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے باوجود نہیں جیت رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں توپوں، ٹینکوں، میزائلوں، بم اور یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو ایٹم بم، یہ کمزوروں کو مٹا دیں گے۔ اما اگر ایسے کمزور مٹتا تو آدم سے لے کے آج تک سب کمزوروں ہی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر کمزور زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مددگار ضرور ہے جو ہر حال میں اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو ہماری درخواست یہ ہے، ہماری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ پہلے آپ اچھے کام کا خیال کریں، ارادہ کریں، اور اس کے بعد آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں اور پھر اس سلسلے میں کر لیں۔ اچھا مان لیا فرض کیجئے آپ کہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں طاقت مل جائے تو میں یہ کر دوں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اب یہ چلے ہی جائیں، تو صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اکثر دیکھا ہے میں نے کہ مجلس جب فکر کو بدلنے والی ہوتی ہے، سوچ اور خیال کو چینج کرنے والی ہوتی ہے، تو ایسے سارے ڈسٹربنس سامنے آنے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو آپ کو اللہ سے مدد لینا ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب کاش ہمارے پاس ایسا ہوتا مولانا، بہت دل چاہتا ہے کار خیر کرنے کا، مگر ہے نہیں، مگر ہے نہیں، مگر اللہ دے دے۔ اللہ کیسے دے گا بھائی؟ آپ دوسروں سے تمنا رکھ رہے ہیں، صرف برائے نام اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ دے دے۔ اچھا یہ بھی کیا گارنٹی ہے کہ دے دے تو آپ ویسے ہی کریں گے؟ یہ بھی اللہ بھی تو دیکھتا ہے کہ یہ دینے لائق ہیں کہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ اچانک مل جائے پھر بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ تو جو ارادہ آپ کر رہے ہیں اس ارادے میں اللہ کو شامل کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے، اسی پر اعتبار کیجئے، اسی طاقت کے اوپر بھروسہ کر کے آگے بڑھیے۔ ہم آج اس مجلس کے ذریعے صرف یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ خدا پر اپنی حدوں میں رہ کر، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آپ سوچئے، چاہے پڑھنا ہو پڑھنے میں سوچئے، چاہے لکھنا ہو، مگر دنیا کے کسی آدمی کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیے۔ علم حاصل کرنا ہو تو باب مدینۃ العلم کو دیکھیے، ان کے جیسے ذاکر بن جائے۔
ان کے جیسے ذاکر بن جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کی طرح ذاکر بن جائیں, ان کی طرح بزنس مین بن جائیں, ان کی طرح سے آفیسر بن جائیں, ان کی طرح سے لینڈ لارڈ بن جائیں, ان کی طرح سے فنکار بن جائیں. اما آپ ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ باب مدینۃ العلم کو دیکھیے, آپ ان کو دیکھیے جس طرح سے ساری طاقتیں ان کے قدموں میں تھی, ساری طاقتیں ان کے قدموں میں تھی, اسی طرح سے اگر آپ ان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیے گا تو یاد رکھیں آپ کو قمبر ضرور دیکھیں گے کہ یہ کون ہے, آپ کو سلمان ضرور دیکھیں گے یہ کون ہے, آپ کو مقداد ضرور دیکھیں گے. ارے ان کا دیکھ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ راہ خدا اور راہ علی کے اوپر چل رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھا آپ نے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مجھے گھڑی مجھے دے دیے, گھڑی وہ گھڑی دینا چاہیے نا چھوٹی سی. صلوات پڑھتے عزیزان ایمان. تو ہمیں اچھا اب یہ بتائیے کہ اللہ پر بھروسہ کیوں کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے؟ یہ بتائیے کہ انورٹر, بیٹری یا فریج جس نے بنایا ہے, جب آپ لیں گے تو اس کے استعمال کرنے میں کس کے آرڈر کو فالو کریں گے, کس کی بات مانیں گے؟ آپ کس کی بات کو فالو کریں گے؟ مجھ جیسے آدمی کو جس کو کوئی تار نہیں معلوم, فیوز نہیں معلوم, کچھ پتہ نہیں, کہا مولانا صاحب کہ ہاں دیکھو یہ اسی طرح سے بنا ہے, جس کے سامنے بنا ہو یا جس کو راز بتایا ہو یا جس کو طریقہ بتایا ہو وہی اس فریج کے استعمال کو بتا سکتا ہے, وہی اس فریج کے اور اس انورٹر اور بیٹری کے حالات کو بتا سکتا ہے. اور وہ کتنا پاور رکھتی ہے, توجہ کریں, وہ کتنا پاور رکھتی ہے, وہ کتنی اہلیت رکھتی ہے, وہ کتنی طاقت رکھتی ہے, یہ بنانے والا ہی بتا سکتا ہے. تو آپ کو ہمیشہ اس بنانے والے پر اعتماد کرنا ہے اور پوچھنا اسی سے ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق چلنا ہے, ورنہ نہ فریج صحیح استعمال کر پائیں گے, نہ بیٹری صحیح استعمال کر پائیں گے, نہ انورٹر صحیح استعمال کر پائیں گے. لہذا اگر آپ نے اس کے بنائے دماغ سے کوئی پلان, کوئی علم, کوئی ہنر, کوئی تجارت کو سوچا ہے تو آپ کسی دوسرے پر اعتبار نہ کیجئے, اسی بنانے والے پر بھروسہ کیجئے جس نے دماغ بنایا ہے, جس نے سوچ کے لیے راستے کھولے ہیں. اب جب اس پر بھروسہ کریں گے تو وہی صحیح مدد کرے گا اور وہی بہتر مدد کرے گا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. سمجھے؟ تو اب آپ جو بھی آگے والے یہ سوچ رہے تھے, 3 صف والے آگے والے, کہ ہم ہی لوگ سنبھالے ہوئے ہیں. ہاں پیچھے بھی لوگ ہیں موجود. صلوات پڑھتے محمد والے توجہ فرمایا آپ نے. تو اللہ کی مدد, اللہ کا سامان آپ استعمال کر رہے ہیں, دماغ, ارادہ, ہاتھ, آنکھیں, یہ سب اللہ کا استعمال کر رہے ہیں. اور مدد کس سے لے رہے ہیں؟ اچھا مدد جس سے لیں گے اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی اہلیت کیا ہے, آپ کی صلاحیت کیا ہے. اس نے بہت زیادہ ڈال دیا, آپ بیٹھ گئے ہوئے, آپ بیٹھ گئے. اسی کو کبھی کبھی ہمارے درمیان کہا جاتا ہے یہ اوور کانفیڈنس میں چلے گئے. کیا کہا جائے گا؟ اوور کانفیڈنس میں چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ سوچنے لگے
اور زیادہ حدوں سے آگے بڑھنے لگے تو بیٹھ گئے. دیکھیے اگر خدا کی مدد، اگر آپ کو نصیر بننا ہے تو پہلے اس کی نصرت چاہیے اور اس سے بھروسہ چاہیے اور آپ کا بہتر عزم ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کو اتنا ہی اللہ عطا کرے گا جتنی کی صلاحیت ہے. اہلیت وہ جانتا ہے تو عطا کا طریقہ بھی وہ جانتا ہے. جب نااہل کو اہم فن مل جاتا ہے، کہتے ہیں کہ سانپ والا سانپ ہی کے ذریعے سے ڈسا جاتا ہے، دریا والا دریا ہی میں ڈوبتا جاتا ہے. یا اور آسان کر دوں، اگر مرتا نہیں ہے تو ایک محاورہ ہمارے درمیان ہے، بندر کے ہاتھ میں ناریل. سنا نہیں آپ نے؟ بندر کے ہاتھ میں ناریل. اب سب چیز بتاؤں کہ بندر کے ہاتھ میں ناریل کا کیا مطلب ہوتا ہے. ارے وہ تو سیدھے کیلا اٹھایا کھانے کا پلان کرتا ہے. وہ سیدھے جو ہے کیا کرے گا؟ سیب اٹھایا کھانا شروع، امرود اٹھایا کھانا شروع. مگر یہ جو ناریل بند آ گیا ہے تو کیا کرے گا؟ کچھ سمجھ ہی نہیں گا. اگر ادھر ادھر کچھ نہیں سمجھا تو کھینچ کے ہو سکتا ہے آپ ہی کے سر پہ مار دے. تو بندر کے ہاتھ میں ناریل یہ کب ہوتا ہے؟ جب کام اور کام لینے والے اور کام کرنے والے اور جس پر بھروسہ تینوں چینل درست نہ ہو، تو اگر طاقت آ گئی ایسے کے پاس تو پھر وقت کا، بڑی طاقت کا ہر ایک پوری دنیا کو پریشان کرنے والا دکھائی دے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ایسا بن جائے گا ہر دنیا، ہمارا بھارت بھی پریشان اس پہ ٹہل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندر کے ہاتھ میں ناریل آ گیا. بندر کے ہاتھ میں ناریل آ گیا. وہ کہاں کس کو کب زخمی کر دے کچھ پتا نہیں. لیکن جو لوگ الہی مدد سے آگے بڑھتے ہیں، اپنے بڑے بڑے طاقتوروں کو کھونے کے باوجود وہ طاقت نکال کے نہیں دکھاتے. اب اور جملہ کہوں، بلکہ ایسے ہوتے ہیں تلوار چلاتے بھی ہیں تو نسلوں کو دیکھ کے چلایا کرتے ہیں. سمجھو فرمایا آپ نے؟ تلوار چلاتے بھی ہیں تو نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جہاں چاہا، جیسے ہم لوگوں کی زبان چلتی ہے تو کوئی ٹھیک نہیں، کدھر چلی جائے. چونکہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے ارادے کے مطابق منبر پہ بیٹھ گئے تو جس کو چاہا جو چاہا بکتے رہے. کسی شخص کو کبھی کچھ نہیں کہنا چاہیے منبر پر. آپ کا کام یہ ہے تبلیغ کریں، آپ کا کام یہ ہے. آپ دیکھیں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو جو کچھ بھی خطبے دیے ہیں، ارے ظالم تو چھپائے نہیں چھپتا، جابر تو چھپائے نہیں چھپتا، تو اس کا نام لے کے اپنی زبان کیوں نجس کرے؟ ارے بھائی علامتیں خود بتاتی ہیں ظالم کون ہے، جابر کون ہے، خطاوار کون ہے. زبان کھلی تو صرف اپنے محامد میں ہمیں 6 چیزیں دی گئیں، یہ دیا گیا، وہ دیا گیا، وہ دیا گیا. ہم میں سے جعفر ہیں، ہم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سب انہی کے بیٹے ہیں، ہم انہی کے فرزند ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کا ذکر کر دیا ہو. دیکھیے کبھی کبھی غلط لوگوں کا ذکر کر کے بھی ان کو بڑھاوا ملتا ہے. اسی کو ان کا مقصد ہی ہے مشہور ہو جانا. آپ چاہے غلطی کے انداز میں بیان کریں، چاہے اچھے لفظوں میں بیان کریں. لہٰذا ہر غلط پوسٹ کو آگے نہ بڑھا دیا کیجیے غصے میں آ کے کہ بچتے رہیے. نہیں،
غلط لوگ تو مشہور ہونے کے لیے سب کچھ کرنے پہ تیار ہیں، جوئے سے مشہور ہو جائیں، شراب سے مشہور ہو جائیں، شرارتوں سے مشہور ہو جائیں، فطروں سے مشہور ہو جائیں، قتل سے مشہور ہو جائیں، غنڈہ گردی سے مشہور ہو جائیں، ان کے پیش نظر شہرت ہوا کرتی ہے، مگر صحیح وہ ہوتا ہے کہ دربار یزید میں کھڑے ہونے کے بعد بھی اس نجس کا نام نہیں لیتا، اس نجس کا نام نہیں لیتا، وہ کھڑا ہوا ہے اور کھڑے ہو کر کے بیان دے رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، بس مختصر میں آپ کو پوری مجلس کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں کسی بھی اچھے اور نیک کام کا ارادہ کرنے کے بعد ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد چاہنا چاہیے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے، سن لو، ہوں گے تمہارے مددگار، ہوں گے بہت سے مددگار، مدد کرنے والے، مگر نعم المولا، بہترین سرپرست تو ہم ہیں، ونعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والے ہم ہیں، یعنی بہترین ڈائریکٹر، ہادی، مولا، سرپرست، آقا ہم ہیں اور بہترین مددگار ہم ہیں۔ تو ہمیں اپنے سارے کاموں میں خدا سے مدد لینی چاہیے اور خدا ہمیں بہترین گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی سوچنا ہے، جو بھی کرنا ہے، اس میں کسی کو پیش نظر نہ رکھے کہ ان کی طرح نہیں، ہمیں صرف مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے غم میں بھی اپنا غم نہیں سوچتے، جن لوگوں کو اللہ نے معین کیا ہے رہنما، انہی کے غم کو اپنے غم پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم بدل دیتے ہیں اپنا غم شبیر سے، اپنے آنسو پوچھتے ہیں چادر تطہیر سے۔ یقیناً ایک باپ کا سایہ چاہنے والے بچوں کے سر سے اٹھا ہے، بڑا شریف النفس باپ، بہت ہی نیک نفس باپ، مگر ہاں بچوں، تمہیں تسکین ہوئی کہ تم نے جنازہ اٹھایا، مجمع میں لوگ بہتر تعریف کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، ان کی نیکیاں، ان کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، مگر اے بچوں، ذرا غریب کربلا کے فرزند سید سجاد کو دیکھو کہ جب ادھر سے لے جایا گیا جہاں لاشیں پڑی تھی تو امام حسین علیہ السلام کے لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ سید سجاد دیکھ رہے، اللہ اکبر، میرے بابا کا جنازہ، ارے جس کے رخساروں کو رسول چومتے رہے ہو، جس کے ہاتھوں میں رسول نے زلفیں دبائی ہو، جس کے لیے سواری بنے ہو، آئے میرا وہ بابا آج ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے۔ بیبیاں تمام اپنے اپنے وارثوں پہ رو رہی تھی، اور ادھر سید سجاد، خدا کی قسم ذرا سوچے باپ کا غم کتنا سخت ہوتا ہے۔ بس دیکھیں سید سجاد کے تحمل کا کمال دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تحمل کا سلسلہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ پھوپھی کی نگاہ پڑ گئی، آواز دی میرے لال، مجلس تمام ہو گئی، آواز دی میرے لال، میں کس عالم میں تمہیں دیکھ رہی ہوں بیٹا؟ کیا تم بھی عالم غربت میں پھوپھی کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ میں تیرا سننا تھا، بیک پر تو ابھی مال نے سر اٹھایا، مجلس ختم ہو گئی۔ عزادارو امام کیا کہتے ہیں؟ اے پھوپھی اماں، آپ ہی انصاف کریں، ارے ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر ڈالا، مگر ہائے میرے بابا کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ اے پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے جنازے کا عالم یہ ہے
کہ کہیں ہاتھ پڑا ہے، کہیں انگلیاں کٹی ہے اور اس طرح پڑا ہوا ہے، کاش زمین شق ہو جاتی اور میں یہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ معبود مرحوم کے درجات کو بلند فرما، اے پالنے والے ان کے حق میں ان کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود آقا حسین کے غم میں ہم نے آنسو بہائے ہیں، انہی کے فضائل، ان کا ذکر اور تیری آیات اور تیرا تذکرہ لوگوں کے سامنے بیان ہوا، لوگوں نے سنا، اپنے ذہن کو ان چیزوں سے پاک اور مزین اور بلند کیا۔ پالنے والے اسی کا صدقہ کہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پالنے والے ان تمام چیزوں کا ثواب جو قرآن پڑھے گئے، جو مجلس ہے، جو مصائب ہے، ان سب کا ثواب مرحوم علی نصیر صاحب ابن زین العابدین صاحب کی پہنچا دے۔ پالنے والے امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور سید علی نصیر صاحب ابن سید زین العباد صاحب کی روح کو بخش دے۔ ماتم حسین